حبیب دین کا اعلان کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ آؤ غار حرا میں. توجہ چاہتا ہوں یہاں سے، پیغمبر اسلام کو غار حرا بلایا. جناب خدیجہ الکبریٰ کا گھر چھوڑیے، باہر آئیے. کسی بھی مسلمان سے، کسی شخص سے، کسی صحابی سے آپ ملاقات نہیں کریں گے. تنہائی میں آئیے، گوشے میں آئیے، وہاں آئیے جہاں صرف ہم ہوں اور آپ ہوں. اے میرے حبیب، اس کے علاوہ کوئی نہیں. پیغمبر اسلام، تاریخ اور مفسرین نے لکھا کہ 40 دن سے زیادہ پیغمبر اسلام تمام لوگوں سے دور رہے. غار حرا میں پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرتے رہے. اب پیغمبر اسلام جب وہ دن معین ہو گیا کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آیتوں کو اتارنے کا سلسلہ شروع کیا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق اقرأ وربک الاکرم. پڑھ میرے حبیب، اللہ کے پاکیزہ نام کو، اس کے ذکر کو پڑھ میرے حبیب. عزیزان گرامی، اللہ نے اقرأ کے ذریعے سے بتا دیا کہ آج ہم نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی جو ابتدا کی ہے، اپنے حبیب کو اقرأ کے ذریعے سے پڑھا. کل تم میرے حبیب کے ان پڑھ ہونے کا فتویٰ صادر نہ کرنا، اس لیے کہ جو رسول ابتدا میں اقرأ کی منزل میں ہو، وہ رسول جس کو قرآن کہہ رہا ہے الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. رسول نہیں ہے، صرف رسول معلم کائنات ہے. اور جو معلم ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، ان پڑھ نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، اقرا میرے حبیب پڑھیے، اللہ کے نام کو پڑھیے، اس کا ذکر کیجیے، اس کی تسبیح کیجیے. پہلی آیت آ گئی. عزیزان، اب پیغمبر کو حکم ہو جائیے قرآن کو اتارنے کے لیے، قرآن کو زمین پر بھیجنے کے لیے. قرآن مجید کو زمین پر اللہ نے جو اہتمام کیا، وہ یہ اہتمام کیا کہ پیغمبر کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، پیغمبر اسلام کو اپنے ساتھیوں سے دوری اختیار کرنا پڑی. پیغمبر اسلام آئے، توجہ چاہتا. اور دوسرا اہتمام قرآن کے لیے یہ ہے کہ ہر فرشتہ قرآن کی آیت نہیں لے جائے گا. اللہ کی لاتعداد مخلوقات میں سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے، سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے. پیغمبر اسلام جب سدرۃ المنتہا میں پہنچے، سدرہ کہتے ہیں بیر کے درخت کو، جس کی مسافت بہت طولانی، اگر کوئی 100 سال گھوڑا دوڑائے تب بھی اس کے درخت کی طولانی اس کے مسافت سے دور نہیں نکل سکتا. اس کے درخت کے ہر پتے پر مومنین کے نام لکھے ہوئے ہیں. جب وہاں جبریل پہنچے تو رک گئے. یا رسول اللہ، اس کے آگے آپ جائیے، ہم نہیں جا پائے. کیوں؟ کہا نہیں، یہاں تک حضور ہمارے، اس کے آگے اگر ایک قدم بھی بڑھے تو بالوں پر اثر ہو جائیں گے. نوری فرشتہ ہے، اللہ کی بارگاہ کا سید الملک ہے، جو قرآن لانے والا فرشتہ ہے. اپنی حد پہچانتا ہے کہاں تک نبوت کے ساتھ جانا ہے اور کہاں اپنے قدم کو روک لینا. عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آیا؟ جانے گرامی، میں کہوں گا جبریل جاؤ، تم بھی تو نور ہو، اللہ کی نوری فضا کے رہنے والے ہو، جاؤ. کہ نہیں جاؤں گا، بالوں پر چل جائیں گے. تو جب نوری فرشتہ نوری پیغمبر کے جیسا نہ ہو سکا تو یہ آج کے مسلمان پیغمبر کے جیسے کیسے ہو سکے؟ نوری فرشتہ سید الملک رک گیا. عزیزان کرام، تو کوئی فرشتہ قرآن نہیں لائے گا. جتنی آیتیں اتنی ہے سے جناب جبریل کر رہے. اس کے علاوہ کوئی ایک بھی کسی بھی فرشتے کو اجازت نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی پیغمبر اسلام کی خدمت میں اللہ کے ذریعے سے اتاری جائے. نہیں، صرف جناب جبریل لے کر جائے. یہ اللہ کا اہتمام ہے قرآن کے حوالے سے. اب پیغمبر اسلام آ گئے. جب پیغمبر اسلام آئے اور آ کر کے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت جناب خدیجہ الکبریٰ سے کی. اللہ نے ہم پر آیت نازل کی ہے. قرآن پیغمبر پر 2 مرتبہ قرآن نازل ہوا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام پر قرآن نازل ہوا تدریجاً، اور ایک مرتبہ قرآن نازل ہوا ہے دفعتاً. دفعتاً کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم سے نازل ہو جانا. تدریجاً کا مطلب ہے کہ جہاں اللہ کا اشارہ ہوگا وہاں آیت پڑھی جائے گی. عزیزان گرامی، یہ تدریجاً ہے. پیغمبر اسلام پر 2 مرتبہ قرآن اترا.
لیکن اہتمام نزول قرآن یہ رہا کہ پیغمبر کو چل کے جانا پڑا، پیغمبر کو 40 دن انتظار کرنا پڑا، پیغمبر اسلام کو 40 دن رکنا پڑا، 40 دن کے بعد اللہ کو نے جبریل کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اس نوری کتاب کو اتارا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اتنا اہتمام اللہ نے کیوں کروایا کہ آپ کو خدیجہ سے دور بھی رکھا، 40 دن سے دوستوں سے ہٹ کے رکھا، اس کے بعد آپ غار حرا گئے بھی، تسبیح پڑھی، سب کچھ کیا، ایک دم آپ کی صداقت تو مانی جا چکی تھی، آپ کی امانت داری تو کفار قریش میں قبول کر چکے تھے، ایک دم قرآن لکھ دے دیا جاتا تو شاید اللہ کا رسول جواب دے نہیں، مجھے اللہ کی بارگاہ سے حکم ہے کہ قرآن تم تک نہیں جائے گا، تم قرآن لینے کے لیے آؤ، تاکہ دنیا کے سامنے نبوت کے ساتھ ساتھ جلوہ قرآن بھی واضح ہو جائے کہ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو لینے کے لیے رسول آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اہتمام ہے اللہ کی طرف سے۔